الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد شکیل صاحب گجرات سے، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا، مروجہ انداز ہمارے گھروں کا یہ ہوتا جا رہا ہے کہ کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنائے جاتے ہیں، اس میں استنجا اور دیگر طہارت کے معاملات بھی کیے جاتے ہیں، اور اسی جگہ پر جو ہے وہ اٹیچ باتھ روم میں وضو بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر وضو کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا وضو کے وظائف اور اذکار دعائیں اس دوران پڑھیں گے یا نہیں؟ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ پاک کی عطا، اللہ پاک کی مدد سے میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک نصیحت بھی عرض کروں گا۔ 5 مرلے پر، 10 مرلے پر، 15 مرلے پر، ایک کنال پر ہم خوبصورت عالی شان گھر تیار کرتے ہیں، گھر کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اٹیچ باتھ روم بنا لیا، طرح طرح کے نمائش کے کام کر لیے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی خوشی ہو، تعریف بھی کرے، رہنے والوں کو بھی خوشی ہو۔ باغیچہ بناتے ہیں تاکہ گرمی سردی کے اندر ہم موسم سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ بعض اوقات تیرنے کے لیے سوئمنگ پول جو ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے علیحدہ سے جو ہے وہ جگہ بنائی جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ہم ایک کمرے کا جائے نماز بھی بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ مختص ہو جائے۔ اچھا، پھر جہاں پہ ہم طرح طرح کی چیزیں گھروں کے اندر بناتے ہیں، بعض مکانوں کے اندر یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ بڑے پیارے پیارے گلدان لگائے جاتے ہیں اور پھر شیشے کے باکس لگائے جاتے ہیں، اس کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ تیرتی رنگ برنگی نظر آتی ہیں۔ تو کیا ہی خوب ہے کہ ہم 3 یا 4 ٹوٹیوں کے اوپر 3 یا 4 نل کا ایک وضو خانہ بھی بنا لیں۔ وضو کرنے کے مستحبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم قبلہ رخ بھی ہو جائیں اور اچھے طریقے سے بیٹھ کر وضو بھی کر لیں۔ کیا ہی خوب اور اچھی چیز ہو کہ ہمارے گھر کی بناوٹ کے اندر اسلام کی جھلک نظر آ رہی ہو، دیکھنے والا دیکھے کہ یہ رہنے کا کمرہ ہے، یہ عبادت کرنے کا کمرہ ہے، دیکھنے والا دیکھے کہ یہ طہارت کی جگہ ہے اور یہ وضو خانے کی جگہ ہے۔ تو اس کو بھی مسلمان اپنے ذہن نشین رکھا کریں، جب بھی ہم اپنا مکان بنائیں، گھر بنائیں، تو یہ چیزیں بھی ہم اس کے اندر شامل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے سوال کیا کہ اٹیچ باتھ روم کے اندر وضو کرنا کیسا؟ اگر نجاست نہیں ہے فرش پر اور نجاست اڑ کر آپ کے کپڑوں کو لگنے کا یا آپ کے کپڑوں پر پڑنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ وضو کر سکتے ہیں، چاہے کھڑے ہو کر وضو کریں، چاہے بیٹھ کر وضو کریں، اور آپ کا وضو بھی شمار کیا جائے گا۔ اسی ضمن کے اندر ایک اور مسئلہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ بعض احباب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا لازم ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جب آپ غسل کر لیں تو اس کے بعد پھر علیحدہ سے وضو کرنا آپ کے لیے لازم نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے، غسل کرنے کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو وضو توڑ دے، تو پھر آپ کو علیحدہ سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو میں نے بیان کی کہ اٹیچ باتھ روم میں
اگر نجاست اڑ کر نجاست جو ہے وہ پانی کے چھینٹے پڑنے سے آپ کے کپڑوں کو جسم کو نہیں لگے گی تو ایسی جگہ پہ وضو کرنا آپ کا درست ہے اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اب آئیے دوسرے جز کی طرف، جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ اٹیچ باتھ روم میں ہم وضو کی دعائیں، وضو کے اذکار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، اٹیچ باتھ روم اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ جو فلش ہے جہاں پہ استنجا کیا جاتا ہے اس کے درمیان اور غسل کرنے والی جگہ کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار کر دی جاتی ہے، وہ فلش والی جگہ ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے اور غسل کرنے والی جگہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، درمیان میں کوئی بھی دیوار جو ہے وہ حائل نہیں ہے، تو پھر آپ زبان سے کوئی بھی دعائیں، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ذکر اٹیچ باتھ روم کے اندر نہیں کر سکتے۔ باتھ روم میں جانے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ بھی آپ واش روم سے، باتھ روم سے باہر ہی پڑھیں گے اور پھر آپ اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے، اور واش روم سے باہر نکلنے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ باتھ روم سے باہر آ کر ہی جو ہے وہ دعا پڑھیں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ آپ باتھ روم کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی دعائیں، کوئی ذکر وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ایک صورت جو میں نے بیان کی کہ فلیش والی جو جگہ ہے، WC والی جو جگہ ہے وہ علیحدہ ہے اور اس کے درمیان جو ہے وہ دیوار ہے، اور غسل خانے والی جگہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، تو اس صورت میں آپ دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور وضو کی فضیلت بھی آخر کے اندر میں آپ کو بیان کر دوں۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، وضو کرنے والا جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، بازو دھوتا ہے تو ہاتھ بازوؤں کے گناہ، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک یہ سعادتیں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اکثر جو ہے وہ باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔